بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیہ 202 شارٹ لیکچر نمبر 4 اور اکارڈنگ ٹو اپڈیٹڈ ہینڈ آؤٹس اور مڈ ٹرم میں جو بار بار ایم سی کیوز آتے ہیں، امپورٹنٹ ایم سی کیوز، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واچ کرنی ہے۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹ کا ایک کوشچن ہے کہ جو پیپر ہے وہ انگلش لینگویج میں آئے گا اور آپ اردو لینگویج میں پڑھا رہے ہو، تو جناب جو آپ کا پیپر ہے وہ دونوں لینگویجز میں آئے گا، کیونکہ ہمارا یہ جو اسلامیہ 202 ہے، یہ اس کا پیپر اب ایم سی کیوز بیس آئے گا۔ آپ نے ایم سی کیوز بیس کے طور پر اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس میں آپ کو اردو بھی لکھی ہوئی ہوگی اور آپ کو انگلش بھی لکھی ہوئی ہوگی۔ اس لیے میں اردو میں کر رہا ہوں کہ ایزیلی آپ ان چیزوں کو سمجھ سکو اور اچھے مارکس لے سکو۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیکچر نمبر 4 ہے، اور اس کے اندر کچھ موڈیولز ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نمبر 4 کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے القرآن و علوم القرآن، اور اس میں ہم قرآن مجید کی موزانہ شان سے ریلیٹڈ کوشچن ڈسکس کریں گے۔ امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں ہائی لائٹ کر کے رکھیں جو کہ آپ کے مڈ ٹرم میں آ سکتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسی چیزیں جو بالکل بھی آپ نے نہیں کرنی، جسٹ جو بتاؤں گا وہی آپ نے کرنا ہے۔ چلیں فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس ایک ایم سی کیوز بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ کس کا کلام ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، یہ کسی بھی اس کے بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی بھی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ اسی چیز کو لے کے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کی کوئی چیز بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ۔ اس کا جو یہ میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا نا، اس کا اگر آپ انگلش دیکھو نا تو وہاں پہ باقاعدہ بتایا گیا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے کوئی ایک چیپٹر بھی بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ، تو وہ انسان نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو شان ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی جو شان ہے وہ سورۃ بقرہ میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ترجمہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کہ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ صورت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چیپٹر۔ تو اس کی ایک جیسی صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ تو یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی آپ نے یاد نہیں کرنا، جسٹ اس میں جو ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ جو ایک صورت ہی بنا لاؤ، یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ ابھی اگر دیکھیں آگے تو یہاں پہ آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا، یہ والی کچھ بھی یاد نہیں کرنا آپ نے۔ نیچے آتے ہیں ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ قرآن کی جو بے مثل فصاحت و بلاغت ہے اس میں سب سے پہلے ایک سردار تھا، اور سردار کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون تھا۔ وہ سردران مکہ میں سے تھے اور اس کا نام تھا ولید مغیر، ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ، جو کہ کیا کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور موزانہ شان بیان کی تھی اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سردران مکہ میں سے ایک سردار تھا، اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ موڈیول میں اگر ہم دیکھیں تو اس موڈیول میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کائنات کے راز بیان کرنا، یعنی کہ قرآن مجید میں جو کائنات کے راز بیان کیے گئے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کافی کوشچن آپ کے کوئز میں بھی آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ پہلا جو اس میں انکشاف یہ تھا کہ وہ سائنسی احقاق و انکشافات میں سے بگ بینگ تھیوری تھی ایک، ٹھیک ہے، جس کا قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے آپ سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ سائنس کے حقائق میں قرآن مجید میں کون سا ذکر پہلے سے مذکور ہے، تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، بگ بینگ تھیوری، یہ آپ کو کوشچن پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے پاس سائنسی انکشافات ہیں ان میں جو دوسرا انکشاف ہے وہ یہ ہمارے پاس آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو زمین، سورج اور چاند کی حرکت ہے اس سے ریلیٹڈ سورۃ الانبیاء میں ہمارے پاس ایک آیات نازل کی، اور اس میں ہمیں فرمایا گیا کہ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی، تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جا رہے ہیں، جس کو بعد میں سائنس نے بھی سچ ثابت قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں انسان کی جو اپنی ارتقائی اور اس کی تخلیق کی کیمیائی ارتقاء ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے قدرت کی نشانیوں میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل نہیں کرنا۔ اس میں جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس مستقبل میں ہونے والی واقعات کی پیش گوئیاں۔ اب یہاں پہ جو کوشچن میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز میں کہ ان میں سے کون سی ایسی پیش گوئی ہے جو آلریڈی قرآن مجید میں بتائی گئی تھی جو کہ مستقبل میں ہونے والی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے
پہلے غزوہ بدر کا نام دیا گیا، غزوہ بدر کی فتح تھی۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن آیا ہوا ہے ہمارے ہی ایم سی کیوز میں کہ ایسے کون سے غزوے کی ہمارے پاس پہلے ہی پیش گوئی کر دی گئی تھی قرآن مجید میں کہ وہ مسلمان فتح کر لیں گے، تو وہ غزوہ بدر ہے۔ یہ اس سے ریلیٹڈ 2 ایم سی کیوز ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر ایک ایسا غزوہ ہے جس کی فتح کا ذکر آلریڈی کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن پھر بھی فتح کا جو وہ ذکر ہے آلریڈی قرآن مجید میں کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ جو تھا اس کا بھی جو خبر ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دی گئی تھی، پہلے ہی اس کی خوشخبری سنا دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا۔ اس کے بعد اب یہاں پہ آتی بات یہ ایک اور ایم سی کیوز کی جو کہ ہے روم اور فارس سے ریلیٹڈ۔ روم اور فارس جو ہے نا وہ 2 بڑی قوتیں تھیں۔ یہ وہ پوچھتے ہیں کوشچن کہ جب اسلام کے پہلے دنوں میں، ٹھیک ہے، جب پیش گوئی کر رہا تھا قرآن مجید، جب نازل ہو رہا تھا، تب کون سی ایسی ریاستیں تھیں جو سب سے بڑی طاقت رکھتی تھی؟ یہ کوشچن آیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلی جو ریاست ہے وہ روم ہے، دوسری ریاست جو ہے نا وہ فارس ہے۔ 2 ریاستیں تھیں۔ اب ان دونوں میں ڈفرنس دیکھ لیں کہ ان میں ڈفرنس کیا تھا۔ جو اہل فارس والے تھے نا، یہاں پہ دیکھیں، جو اہل فارس والے تھے وہ آتش پرست تھے، لیکن جو روم والے تھے وہ اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے۔ اہل فارس والے آتش پرست تھے اور اہل روم اہل کتاب تھے۔ یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں اس ٹائم کی، باقی اس میں آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نیچے آئے تو یہاں پہ فرعون جو ہے، فرعون سے ریلیٹڈ آپ کو 2 کوشچن دیکھنے کو مل جائیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ جو فرعون تھا وہ کون تھا؟ تو وہ خدائی کا دعوے دار تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو کس دریا میں جو ہے نا وہ کیا گیا، یعنی کہ غرق ہوا، وہ تو دریائے نیل میں کیا گیا۔ اب اس میں ایک تیسرا کوشچن وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کس شخص کی باڈی کی محفوظ کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے؟ قرآن مجید میں کس شخص کے باڈی کو محفوظ کرنے کا ذکر قرار دیا گیا ہے؟ تو وہ خود یہ تھا فرعون، جس کی باڈی کو محفوظ کرنے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے ریلیٹڈ 3 ایم سی کیوز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب نیکسٹ دیکھیں، ہمارے پاس علوم القرآن میں ہی موڈیول جو ہے ہمارے پاس علم تفسیر کا تعارف۔ علم تفسیر کیا ہے؟ اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنز ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ علم تفسیر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو تفسیر کا لغوی معنی دیکھیں تو یہ فسر یفسرو کہ معنی کس چیز کو کھولنے اور واضح طور پہ بیان کرنے کے آتے ہیں۔ تفسیر کا آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں واضح طور پہ لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے، یعنی کہ اس کے جو معنی ہوتے ہیں جو ایک لینگویج کے اندر ہوتے ہیں اس کے حساب سے۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو اصطلاحی معنی میں اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اصطلاحی معنی کہ ایسا علم جس کی مدد سے قرآن مجید کے مطالب و معنی، اسرار و حکم اور احکام و مسائل کے بارے میں بحث کی جائے، یعنی کہ قرآن مجید کے جو بھی آیات آئی ہیں ان کا ترجمہ اور اس کے بعد ان کی تفسیر کرنا، یہ سارا کچھ کیا آتا ہے؟ اصطلاحی تعریف آتی ہے علم تفسیر کی۔ یہ تعریفیں آتی نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو ایم سی کیوز آتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ لغوی معنی کیا ہے، اس کا تعریف جو ہے نا وہ لکھی ہوگی اور آپ کو نیچے وہ جو ہے نا آپشنز میں دیا ہوگا وہ لفظ جس کی تعریف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے پاس، اور یہ ایم سی کیوز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر کی جو اقسام ہے وہ کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے 2 ہوتی ہیں، اور پہلی جو ہمارے پاس اس کی قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تفسیر بالمحصور، ٹھیک ہے، تفسیر بالمحصور، اور جو دوسری اس کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر بالرائے، ٹھیک ہے، تفسیر بالرائے۔ یہ 2 اس کی تفسیر کی اقسام ہے، اس کو آپ نے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں، یہاں پہ ہمارے پاس ان دونوں جو اس کی اقسام ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم تفسیر جو ہے ہمارے پاس بالمحصور اس کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ روایات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابہ کرام رضی اللہ اور جو تابعین اور تبی تابعین تھے ان سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، ان روایات کو، یعنی کہ وہ احادیث بن گئی اب، تو وہ تمام روایات کی روشنی میں جو قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کو کتاب کی شکل دینا، یہ کتاب، اس کو تفسیر بالمحصور کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے گا، میں سمپل لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر یہاں پہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے وہ دیکھ کے جائیے گا آپ لوگ کہ ایسی وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین سے جتنی بھی چیزیں ہم تک منتقل ہوئی ہیں، جن کو سمجھ کر ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور ایک کتابی شکل دیتے ہیں، تو اس کو تفسیر بالمحصور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کوئز آپ سے پوچھا
پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی ایک ایگزامپل آپ بتاؤ، ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل بتاؤ کہ تفسیر بالمسور کی ایک ایگزامپل کون سی کتاب ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے مثلاً علامہ، ٹھیک ہے، میں اس کو دوسرے کلر سے کر دیتا ہوں ہائی لائٹ، ٹھیک ہے، مثلاً علامہ محمد بن جریر طبری کی تفسیر تبری، تفسیر تبری جو ہے نا اس کا آنسر آئے گا کہ تفسیر بالمسور کی جو پہلی جو تفسیر تھی اس کا نام بتاؤ، تو تفسیر تبری اس کا آنسر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیکسٹ جو نیچے ہمارے پاس سیکنڈ اس کی ٹائپ ہے تفسیر بالرائے، اس کو اگر دیکھیں تو ایک اگر کوئی معتبر رائے دیکھیں صاف ظاہر کر رہا ہے کہ کسی بندے کی رائے، لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ معتبر ہونا چاہیے، اہل علم ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کوئی معتبر اہل شخص قرآن مجید کو قرآن حکیم ہی کی دوسری آیات، حدیث مبارکہ، اثار صحابہ اور لغت عربوں وغیرہ سے سمجھ کر اپنی عقل و فہم کے مطابق کوئی تفسیر کرتا ہے، لکھتا ہے، تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تب کی بات نہیں، یہ اب کی بات ہے۔ اگر کوئی اب کیا کرتا ہے اپنی عقل کا استعمال کر کے قرآن مجید کی آیات کو حدیث مبارکہ کے حساب سے جو لغت و عرب بنتا ہے، اس کا جو معنی بنتے ہیں ان کے حساب سے لکھتا ہے اور اپنی عقل و فہم کے مطابق اس کی تفسیر کرتا ہے، تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اب اس کی سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے میں آپ کے پاس جو ایک ایگزامپل ہے وہ بتاؤ۔ تو تفسیر بالرائے کے اندر جو آپ کے پاس ایگزامپل ہے وہ ہے علامہ زمخشری، ٹھیک ہے، زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کشاف، ٹھیک ہے، کشاف اس کا جو ہے نا وہ آنسر آئے گا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑے سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، زیادہ نہیں ہے۔ پہلا جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے بنیادی ماخذ، جب بھی آپ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہوں گے تو اس میں جو بنیادی ماخذ ہوں گے جن کو مد نظر رکھ کے آپ تفسیر کر سکتے ہو وہ کون کون سے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے ماخذ جو ہے نا وہ 5 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں جناب۔ سب سے پہلے ہے قرآن مجید خود، ٹھیک ہے، اس کی جو آیات ہیں، اس کے بعد حدیث نبوی ہے، اس کے بعد اقوال صحابہ اور اس کے تابعین جو تھے وہ، اور لغت عرب ہے، اور قواعد و اصول شریعہ۔ یہ 5 ایسے ماخذ ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر میں آپ کو مد نظر رکھنے پڑتے اور رکھ کے پھر آپ اس کی تفسیر کر سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں ہمارے پاس یہ اسی کا موڈیول ہے، اس میں ہمارے پاس ہے کہ علم تفسیر کا جو ارتقا ہوا تھا، یعنی کہ علم تفسیر کب شروع ہوئی تھی، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں آپ کو زیادہ ایم سی کیوز نہیں پوچھے جاتے، اس میں جسٹ آپ کو تھوڑا سا ایم سی کیوز پوچھا جائے گا۔ اور سب سے پہلا یہ ہے کہ جو تفسیر میں سب سے نمایاں طور پہ رہتے ہیں، جن کو قرآن کریم کی بہت زیادہ سمجھ تھی اور تگ و دو میں لگے رہتے تھے، ان میں سب سے نمایاں طور پر پہلے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کہ نمایاں نظر آتے تھے، جو کہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور جو قرآن کا علم تھا اس کو یعنی کہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کو نا بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھتے ہیں وہ ایم سی کیوز میں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز۔ یہاں پہ آپ کو کتب تفسیر کی تدوین و تالیف جب باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی تھی، اس میں آپ کو ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ اصل میں تفسیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی تب جو صحابہ کرام تھے نا ان کو زبانیں یاد تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو بنی امیہ کا جب دور آیا نا تو اس میں ایک کتب لکھی گئی تھی، اور اس کو لکھنے والا کون تھا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کتب کا نام کیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی باقاعدہ تفسیر تھی جو ابو جعفر محمد بن جریر طبری تھے جنہوں نے اس تفسیر کو لکھا تھا، اور اس کا تب جو نام تھا وہ جامع البیان تھا، لیکن یہ مشہور ہوئی تفسیر تبری کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی جو باقاعدہ تفسیر تھی وہ کس نے لکھی تھی، تو وہ ابو جعفر محمد بن جریر تھے، اور اس کے بعد کوشچن یہ ہے کہ وہ اس کا نام کیا تھا، تو اس کا نام تھا تفسیر تبری یا جامع البیان۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں کچھ خصوصیات دی گئی ہیں جو یہ کس لیے ہیں، جو تفسیر کر رہا ہے نا شخص اس کے لیے کچھ خصوصیات دی گئی ہیں۔ ان خصوصیات کو دیکھو، آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ہے، کچھ خاص نہیں ہے ان میں، آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کرنی ہے۔ اور پہلی جو تفسیر کے جو اس کی شخصیات کی خصوصیات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو عربی زبان آنی چاہیے اور اس کو گرامر کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو عربی زبان ہی نہیں آتی وہ تفسیر کیسے کرے گا۔ اس کے بعد علم البلاغتہ پر مکمل دسترس ہو، ٹھیک ہے، اصول اور فقہ و قاعدہ فقیہ کے مکمل علم ہو، اور حدیث و
اصول و روایات در روایات میں کامل مہارت رکھتا ہو، یعنی کہ جو حدیث آتی ہیں ایک صحابی سے پھر اس کے دوسرے صحابی سے یا پھر تابعین اور پھر تبع تابعین سے روایات در روایات آتی رہتی ہیں، ان میں بھی اس کو کمپلیٹ کامل مہارت حاصل ہو۔ اور اس کے بعد 5 نمبر پہ ہمارے پاس سیرت طیبہ کے واقعات اور حوادث سے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی واقعات ہوئے تھے، جو بھی حدیث تھی، ان کے پورا اس کو علم ہو، پورے حدیث کا علم ہو، پوری عربی زبان کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، اس کو روایت در روایات جتنی بھی حدیث چل رہی ہیں ان کا علم ہو، تب وہ ایک اچھی تفسیر لکھ سکتا ہے۔ یہ اس بندے کی خصوصیات ہے۔ بس یہاں پہ اس چیپٹر میں جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، بس یہی آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ایک چیز میں بتا دو، آپ کو یار کوئی بھی ڈاؤٹ ہے نیچے کمنٹ کرو کہ یہ ڈاؤٹ ہے ہمیں اور آپ کی ویڈیو یہ غلط ہے اور اس کو آپ اس طرح سے صحیح کرو۔ اگر آپ لوگ بتاؤ گے نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ویڈیو میں کچھ غلطی کر رہا ہوں؟ تو یہ آپ کے لیے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہی ایک اچھی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اگر مزید اس میں میرے ساتھ جو ہے نا وہ ہیلپ کرو گے تو اور بھی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تب آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔